ان کے پاس ایک سورس کی جانب سے ایک آڈیو وصول ہوئی جس کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں بلال شبیر، جنہوں نے ایک کرپشن کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ریڈ ہوتی ہے ان کے گھر پہ، 9 دفعات جو ہیں وہ ایف آئی اے کی جانب سے ان کے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ پولیس والوں کی حرکتیں جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، ادھر سے نکلے ہمارے گھر آ گئے۔ اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں، مطلب آپ نے سول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یونیفارمس نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا آپ ایف آئی اے سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آتے ہی they were searching for something۔ انہوں نے میٹریسز اٹھائے، صوفے ہلا، ہم اتنے حیران تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے ایکچولی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، ایک آڈیو ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس آڈیو کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آڈیو کس چیز سے متعلق ہے۔ یہ ملکیوں نہیں کہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے فرسٹ آف آل تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ سیکنڈلی، اگر میں نے صرف ایک یہ بات کی ہے کہ ایک آڈیو میرے پاس موجود ہے اور وہ آ کے جو بھی ادارہ ہے وہ مجھ سے لے لے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں میڈیا پہ لے آؤں گی اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو میرا اشارہ بالکل ٹھیک ہے، میں حق پہ ہوں اور میں کیوں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ اچھا مجھے بتائیے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ ملے نہ ملے، میں تو اپنی آواز اٹھاؤں گی نا۔ اچھا آپ آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ اچھا وائی ڈو یو وانٹ کہ میں نہ اٹھاؤں؟ نہیں میں صرف اخلاقی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا آپ کی مرضی ہے۔ میں نے محمد ناصر کو بھی کہا سمجھے پیسے میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں۔ اچھا اس کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو بیک نہ کریں۔ نہیں آئی وانٹ ٹو گو فار دیٹ۔ اوکے پلیز گو اہیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ چلو آڈیو آپ نے سن لی ہے، اور اس آڈیو کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ حنا محمود نام کی ایک اینکر پرسن ہے، اور ان کے پاس ایک سورس کی جانب سے، یہ حنا محمود کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک سورس کی جانب سے ایک آڈیو وصول ہوئی جس کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں بلال شبیر، جنہوں نے ایک کرپشن کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ریڈ ہوتی ہے ان کے گھر پہ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، چیزوں کی توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 دفعات جو ہیں وہ ایف آئی اے کی جانب سے ان کے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ حنا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حنا، کیسا لگا کہ ایک دم سے اتنے سارے لوگ آپ کے گھر پہ آ گئے؟ کیا ہوا تھا؟ اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں، 9 افراد تھے، 9 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، 11 لوگ تھے، 2 گاڑیاں بھر کے آئیں۔ سب سے پہلے وہ سامنے والوں کے گھر گھس گئے، ان کا گیٹ کھلا ہوا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں، چیک کریں، آپ پولیس والوں کی حرکتیں جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، ادھر سے نکلے پھر ہمارے گھر آ گئے۔ اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں، مطلب آپ نے سول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یونیفارمس نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا آپ ایف آئی اے سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آتے ہی they were searching for something۔ گھر سے انہوں نے میٹریسز اٹھائے، صوفے ہلا۔ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ہم اتنے حیران تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے ایکچولی۔ اچھا اس کے بعد صوفے ہلائے، ہر چیز کھول کے چیک کی، بیگس چیک کیے، اور جو بھی الیکٹرانک ڈیوائسز تھیں گھر میں، مطلب میرا فون، میرے ٹوٹے ہوئے فون، گھر کے سارے لیپ ٹاپس، لائک جو گھر میں فون پڑے ہوتے ہیں، میری امی کا فون، سب کچھ لے گئے، اور پھر مجھے بھی ساتھ لے گئے آبویسلی۔ اچھا وہاں جا کے بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے، ایف آئی آر کٹنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ معاملہ ہے کیا، اور معاملہ ایک ایسے تھا جس سے ہم بالکل ہی انجان تھے۔ اصل میں مجھے ایک آڈیو موصول ہوئی جس میں بلال شبیر جو ہیں خاتون افسر کے نمبر لگوا رہے تھے، اور نہ صرف نمبر لگوا رہے تھے بلکہ پیپر لیک کیا جا رہا تھا، نمبر ڈیسائیڈ کیے جا رہے تھے کہ فلاں عورت کو اتنے نمبر دینے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر پروگرام بھی کرنا تھا۔ اچھا یہ آپ کو کسی سورس سے وصول ہوئی؟ سورس سے ہمیں ریسیو ہوئی، اور ڈسکلوز ابھی ہم نہیں کریں گے سورس کیونکہ کورٹ ایویڈنس ہے، اور انشاءاللہ منظر عام پر ضرور آئے گا ایک دن جب اس کا صحیح ٹائم ہوگا۔ اچھا تو اب بلال شبیر کو پتہ چل گیا کہ میری کرپشن باہر آ چکی ہے، اور اب یہ ٹی وی چینلز پہ بھی آ جائے گی اور عوام کے سامنے آئے گی جو میں کرتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایف آئی اے کے ساتھ ساز باز کر کے ایک ریڈ کروائی میرے گھر سے، سارے الیکٹرانک ڈیوائسز لے گئے۔ اب ان کی سوچ یہ تھی کہ جو آڈیو میرے فون میں یا پھر لیپ ٹاپ میں کہیں سیف ہوگی تو سارے الیکٹرانک ڈیوائسز لے جائیں گے، تو آبویسلی آڈیو بھی چلی گئی۔ لیکن اب کیونکہ میں نیوز اینکر تھی، اب یہ ایک دم سے اس طریقے سے اس کو چھپانا مشکل تھا۔ انہوں نے کور اپ سٹوری بنائی کہ بلال شبیر نے عورتوں کی فلما کے ویڈیوز رکھی ہوئی تھی نازیبا، ٹھیک ہے، فلمانے والا بلال شبیر تھا، اس نے خواتین کی ویڈیوز جو ہیں فلما کے اپنے فون میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے پہ الزام ایف آئی آر میں یہ عائد کیا گیا کہ میں نے بلال شبیر کا پرسنل ڈیٹا نکالا اور منظر عام پر لے آئی۔
اب بلال شبیر کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ ان کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں اور آپ بنا رہے ہیں خواتین کی نازیبا. اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا کہ وہ خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی کیس ہوا ہی نہیں، اور آئی ہیونٹ سین دا ویڈیوز. اگر منظر عام پر آئی تھی تو عوام کو دیکھنی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے اگر مطلب کوئی ویڈیوز نہیں ہے، لیک بھی کچھ نہیں ہوا؟ اچھا، لیک کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی ویڈیوز اصل میں ہے ہی نہیں. یہ کور اپ سٹوری دی گئی ایک آڈیو کے لیے کہ اس لڑکی نے بولنا ہے، آڈیو کی بات کرے گی. آڈیو ہم اس سے لے گئے ہیں، اور کیونکہ آڈیو اس کے پاس نہیں ہے، اگر یہ وداؤٹ آڈیو بات کرے گی بھی تو کون اس کی بات کا یقین کرے گا؟ آبویسلی جب آپ ایک لڑکی کو کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد عوام اس کی بات سننا جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لیتی. عوام اور آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ شاید اس طرح پیچھے ہو جائیں گی؟ اچھا ہاں، ہمیں دوسرے دن سے کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ سائن کریں. اور ایفیڈیوٹ کرنا کیا ہے کہ آپ بتائیں، آپ کہیں کہ آپ میڈیا پہ نہیں آئیں گی. اب میڈیا پہ میرا آنا نہیں، آڈیو نہ آئے تھرو آؤٹ دا ٹائم. اب ان کو گارنٹی میری نہیں چاہیے تھی جس کی قانونی حیثیت ہے، ان کو میری والدہ کی اور میرے بھائی کی گارنٹی چاہیے تھی کہ آپ لوگ لکھ کے دیں کہ حنا میڈیا پہ نہیں آئے گی. اب مجھے نہیں پتا میڈیا پہ کام ہی نہیں کرے گی یا اس سے ریلیٹڈ؟ اس آڈیو سے ریلیٹڈ بات نہیں کرے گی. یہ کہا گیا کہ آڈیو سے ریلیٹڈ بات نہیں کرے گی میڈیا پہ. اچھا، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ وقاص رضوان جو ہیں بڑے کمپیٹنٹ انسپیکٹر ہیں FIA کے، ان کو پوچھنا چاہیے تھا بلال صاحب آپ خواتین کی نازیبا ویڈیوز کیوں بنا رہے تھے جو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اگر ہم اس بات پہ بھی یقین کر لیں کہ کوئی نازیبا ویڈیوز موجود تھیں. اچھا، ایک اور بات میں ایڈ کرتی چلوں، یہ بلال شبیر کا پہلا کارنامہ نہیں ہے. یہ ایک تو کرپشن، اوپر سے یہ جھوٹا مقدمہ. اس سے پہلے جولائی میں عائشہ علی خان نے بلال شبیر کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ بلال شبیر میرے نازیبا ویڈیوز بنائی ہیں اس نے اور یہ مجھے تھریٹن کر رہا ہے. اور یہ اس FIR میں کنفرم ہو گیا کہ بلال شبیر کے پاس عائشہ علی خان کی ویڈیوز تھیں. یہی ہوا نا؟ تو انسپیکٹر صاحب وقاص صاحب نے کیوں نہیں بلال شبیر کو پکڑا کہ وہ فلاں بی بی آئی تھی، آپ نے ان کی بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب بلال شبیر کو پتہ چل گیا کہ کرپشن بھی باہر آ رہی ہے. ادھر سے وہ خاتون جس کی میں نے نازیبا ویڈیوز بنائی تھی وہ بھی FIA کے پاس پہنچ گئی ہے. انہوں نے پتہ نہیں، اب آئی ڈونٹ نو کیسے مس لیڈ کیا، کس طرح یہ ساری گیم چلائی. مینٹلی ٹارچر کیا گیا آپ کو FIA کی جانب سے؟ اچھا، مینٹل ٹارچر بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ پوچھ رہے ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیوں آئی. اور بینگ اے گرل، آپ کی ایک پکچر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، لوگوں کے موبائلوں پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ چلتی ہے، اور اس تصویر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ پہ 9 دفعات ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے تو یہ کوشچن بنتا ہے کہ 9 دفعات کس چیز کی ہیں. پیکا لگا دیا گیا. پیکا ایکٹ آپ کو پتہ ہے 2016 میں یہ کہا گیا کہ یا پھر جعلی مواد یا جعلی خبر جو ہے وہ کہیں پہ نشر کی ہے. کہاں پہ نشر کی یہ نہیں ڈسپلے کیا گیا، کسی سوشل میڈیا فارم پہ کی گئی یا پھر کسی میڈیا چینل پہ کی گئی. اچھا، یہ پیکا لگا دی. اس کے بعد انہوں نے بلیک میلنگ، پھر قتل کی دھمکی، پھر فراڈ اور دھمکیاں، اس طریقے کی بہت ساری دفعات جو ہیں وہ لگا دی گئیں. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان جو FIA کے اوپر بنتا ہے، انسپیکٹر کے اوپر، کہ ایک انٹرنل انویسٹیگیشن کی فوٹو ہوتی ہے جس کے اوپر الزام عائد کیا ہوتا ہے. وہ 9 دفعات لکھ کے ایک پکچر بنائی جاتی ہے جو بہت ہی کانفیڈینشیل ہوتی ہے اور وہ باہر نہیں آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو میں بتاؤں اس بات کی سنگینیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. کوئی کہیں اور ادارے سے ہوئی ہو لیک تو پھر بھی ایک بندہ سوچ سکتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اتنی کیئر نہیں کی، لیکن FIA کے ادارے سے مطلب ایک ایسا ادارہ جو ہمارے لیے بڑا رسپیکٹ فل ہے اور جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. FIA کا ادارہ جو ہے لوگوں کی پرائیویسی کا کنسرن ہے اس کو بہت زیادہ. وہ بلال شبیر کی نازیبا ویڈیوز جو اس نے خواتین کی مرضی کے بغیر فلما کے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے بہت پرائیویسی کنسرن ہے. اور ایک خاتون جو ان کے آفس میں موجود ہے اس کی انٹرنل انویسٹیگیشن کی فوٹو ہے وہ باہر کیسے لیک ہو گئی؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب یہ لیک ہو گئی، یہ ایکچولی ڈیفیم کرنے کے لیے کیا گیا کہ اس کو اتنا پریشر کرو، کیونکہ میری ایک ہی پاور تھی میڈیا. انہوں نے کہا اس کو گندا کرو میڈیا پہ. جب اچھے طریقے سے گندی ہو جائے گی پھر اس کی کوئی گھر والے بھی بات نہیں سنیں گے، باہر سے بھی کوئی بات نہیں سنے گا. لیکن اللہ میاں کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں 2.5 مہینے ان کے پاس وہ آڈیو رہی ہے. اس کے بعد آئی گاٹ اٹ بیک. آپ دیکھیں جب اللہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس سے نکالنی ہے. جھوٹا کیس تھا نا. انہوں نے فون کھولنے کی توفیق ہی نہیں کی کہ فون کھول کے دیکھ بھی لیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فون نہیں کھولا. آپ اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ دیر کسٹڈی میں رہیں، پھر آپ آئیں اور آنے کے بعد آپ نے ایک ٹی وی پہ پروگرام کیا. اس کے بعد آپ کو ایک دھمکی آمیز آڈیو بھی جو ہے وہ آپ کو کال کی گئی. ناظرین، اسٹارٹ میں ہم نے آپ کو ایک آڈیو سنوائی تھی اور یہ آڈیو وہی آڈیو ہے جو کہ حنا کو باقاعدہ طور
پر دھمکی کے طور پر کال کی گئی تھی ہے نا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ. میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے بارے میں. اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کس بھول میں ہیں, آپ پاکستان میں رہ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف مل جائے گا, اور میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یہیں پہ اس ساری چیزوں کو ختم کر دیں. مطلب اور مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں, اگر آپ میرے خیر خواہ ہیں, آپ مجھے سپورٹ کریں تو آپ نے اس کو ٹریس نہیں کرایا؟ اچھا, میں نے اس کی 1-5 کے اوپر رپورٹ بھی کی اور ایک ریٹرن اپلیکیشن بھی دی ہم نے متعلقہ تھانے میں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ میرے خیر خواہ ہیں, آپ کہیں ڈٹی رہو بہن, انصاف مل کے رہے گا. اور مجھے عدلیہ پہ پورا یقین ہے کیونکہ دیکھیں انفلوئنس بہت سارے کیسز تھے. ریسنٹلی نور المقدم کا جو کیس تھا وہ بھی بڑا پاورفل ایک پارٹی تھی, لیکن اس کو بھی سزا دی گئی. تو جب آئی بلیو ان ون تھنگ کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں کرپشن کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا, کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جانا گناہ سمجھا جاتا ہے. جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ گناہ ہے, ادروائز جو کچھ کوئی کر رہا ہے مرضی کرتے رہو. ایگزیکٹلی. تو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے اداروں میں یہ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم سب کرپشن کر رہے ہیں, لیکن جو پکڑا گیا اس کی ماڑی آئے گی. یو نو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب آپ کے کیس میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے اور یہ کہاں پہ پہنچا ہے؟ اچھا, کیس آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن ابھی ایف آئی اے کی جانب سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے. آئی بلیو اگر ہوں گے تو پیش کیے جائیں گے. ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے, ہاں یو کین سے دیٹ, ڈیلے کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی وٹ ڈو آئی وانٹ, میڈیا پہ آنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تحقیقی ٹیم بنائی جائے, کمیٹی بنائی جائے جو کہ وہ آڈیو ہم سے لے اور ایک غیر جانبدارانہ اس کا فورینسک کیا جائے, معائنہ کیا جائے, اور جو اس میں گناہ گار لوگ ہیں ان کو نامزد کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین, ہیرا محمود کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو سنی اور انہوں نے حقائق کے اوپر سے پردہ بھی اٹھایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا ان کے کیس سے ریلیٹڈ حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کریں. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سارے کیس میں سچا اور صحیح کون لگ رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.